ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ ناظرین کرام، میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں بڑی تفصیل سے بات کی کہ اگر ایران کو شکست ہوتی ہے اور شکست کی کیا 3 شکلیں ہو سکتی ہیں اس کو بھی میں نے ڈیفائن کیا ہے، تو وہ پاکستان کو کس طرح افیکٹ کرے گا۔ اسرائیل کا بارڈر تافتان تک آ جائے گا، اس سے پاکستان پہ کیا اثرات پڑیں گے۔ اس ہفتے کے ہمارے تینوں پروگرام دراصل آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ مسئلے ہیں، لیکن ان کا تانا بانا پاکستان کی سیکیورٹی سے جا ملتا ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا موضوع جو اسی سلسلے کی کڑی ہے لیکن ایک الگ سے ایک پورا مسئلہ بھی ہے، وہ طالبان کا انپرووکڈ حملہ جو پاکستان کے اوپر ہوا اور پاکستان کا ری ایکشن، اور آگے معاملات کدھر جائیں گے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ یہ اتفاق نہیں تھا کہ جب مودی موجود تھے اسرائیل میں ایک پیکٹ کرنے کے لیے، جو اسرائیل نے ایک گروپ بنایا ہے شیعہ نیکسس اور سنی نیکسس کو ڈیل کرنے کے لیے، جس میں انڈیا کو مرکزی کردار دیا گیا ہے، اسی وقت طالبان نے پاکستان پر ایک انپرووکڈ حملہ کیا۔ اور یہ جو ہیکسیکون آف الائنس ہے، اس میں انڈیا کا کلیدی کردار ہمیں کس طرح سے ہرٹ کرے گا، ہم اس پہ بھی بات کبھی کریں گے۔ دیکھیے، طالبان کا پاکستان پہ انپرووکڈ حملے کو لے کر لوگوں نے بہت ساری باتیں کریں۔ لوگ کہہ رہے تھے نہیں جی، وہ تو حملہ پاکستان نے پہلے کیا، لیکن میرے ایڈیٹر آپ کو اسکرین پہ اس وقت نیو یارک ٹائمز کی ایک شبیہ دکھا رہے ہیں، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا اور پاکستان نے صرف حملے کا جواب دیا ہے افغانستان کو۔ افغانستان کو بہت دفعہ پاکستان وارن کرتا رہا ہے کہ آپ حملہ نہ کریں، کیونکہ آئندہ حملہ ہونے کی صورت میں ہم جواب دیں گے، لیکن یہ صدیوں سے ہم ان کو کہہ کے تھک گئے۔ تو ایک وقت آتا ہے جب آپ کی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اگلا سمجھتا ہے کہ یہ اب بھی بات کر رہے ہیں، عمل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن اس دفعہ ری ایکشن بہت شدید تھا، اور وہ ری ایکشن کیا تھا؟ وہ یہ ری ایکشن تھا کہ 3 دن ہوئے ہیں پاکستان کو کہ وہ اٹیک کر رہا ہے افغانستان میں۔ اس نے بگرام ایئر بیس کو تباہ کر دیا ہے، جو ان کی ڈرون اور ملٹری اسٹرینتھ تھی اس کو نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بارڈر پہ بفر زونز بنانے شروع کیے ہیں، جس کے بابت وہ کئی دفعہ افغانستان کو کہہ چکے تھے، مگر افغانستان بالکل اس بات کو ڈی لفٹ کرا رہا تھا۔ لیکن یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اب طالبان کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ ان کو فنڈنگ آتی ہی کدھر سے ہے؟ یہ بہت اہم ہے یہ جاننے کے لیے کہ پس پردہ کون لوگ ہیں، کون وہ اینٹیٹیز ہیں جو پاکستان کا نقصان چاہ رہی ہیں۔ ادھر میں حوالہ دوں گی، یونائٹڈ نیشن کو پاکستان نے ایک ڈوسیئر سبمٹ کرایا تھا، جس میں انہوں نے ثبوت بھی پیش کیے تھے چند باتوں کے، اور وہ ثبوت کیا تھے؟ نمبر 1 کہ ٹی ٹی پی جماعت الاحرار اور بی ایل اے کو انڈیا فنڈ کر رہا ہے۔ اس میں ثبوت دیا گیا 8,20,000 US کی ٹرانزیکشن جو ٹی ٹی پی کے لیڈرز کو دی گئی۔ اس کے علاوہ 2 بینک ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز تھیں جو 28,000 اور 55,851 کی تھیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جو انڈین پرسنل ان کی ایمبیسی میں افغانستان میں بیٹھا ہے، وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان پہ کوآرڈینیٹڈ حملے کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے سینئر شخص جن کی بڑی عزت ہے، آصف درانی صاحب، جو اسپیشل ریپریزنٹیٹیو فار افغانستان بھی رہے ہیں پاکستان کے، ان کا بیان یہ تھا کہ ٹی ٹی پی کو انڈیا کے ذریعے افغان پراکسیز کو فنڈ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت بھی 7 سے 8,000 یا 6,000 سے 8,000 کے درمیان طالبان کو ہاؤس کر رہا ہے افغانستان، اور اگر ان کے خاندان کو بھی آپ ملا لیں تو یہ قریب یہ لوگ بن جاتے ہیں، کوئی 70,000 کے قریب لوگ ہو جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ناطہ اسرائیل اور
انڈیا نے جوڑا ہے آپس میں، جس پہ ہم اپنے اگلے ویلاگ میں مفصل بات کریں گے، اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ پاکستان ڈپلومیسی تو استعمال کر کر کے، میں کیا لفظ استعمال کروں کہ تھک گیا ہے، لیکن کوئی اس کا پازیٹیو نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ میرے ایک بڑے سینئر ڈپلومیٹ فرینڈ سے میں 2 دن پہلے بات کر رہی تھی اور یہی حالات کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک بڑی عمدہ بات کری۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیے میڈم، بعض دفعہ ڈپلومیٹک مینیور یوز کرنے سے پہلے فورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ فورس کر کے مخالف کو گھٹنے پر نہیں لائیں گے تو ڈپلومیسی آپ مانگتے رہیں، وہ اس کی دم پہ پیر نہیں ہوتا، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات مانے۔ تو پاکستان نے اپنی ملٹری سپریمیسی ثابت کری ہے، ہو سکتا ہے کچھ وقت اور بھی اس کو ثابت کرنی پڑے، تاکہ طالبان کو یہ احساس ہو کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے ایک باقاعدہ جنگ کی کیفیت میں آئے اور پاکستان اس پہ اٹیک کرے۔ وہ اس کو اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر پائیں گے۔ انڈیا پیسے دے سکتا ہے اور طریقوں سے مدد کر سکتا ہے، لیکن انڈیا خود بوٹس آن گراؤنڈ کر کے پاکستان سے جنگ تو نہیں کرے گا۔ لہٰذا کوئی بھی ملک انڈیفینیٹلی ایک جنگ کی صورت حالات میں نہیں رہ سکتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنا وقت پاکستان کی ملٹری فیصلہ کرے گی کہ اب یہ اتنے گھٹنوں پہ آ گئے ہیں، یا افغانستان ریئلائز کرے گا کہ بہت ہو گئی ہے، ہمیں اب کوئی مفاہمت کا راستہ نکالنا پڑے گا۔ اگلے پروگرام تک ناظرین کرام میرے ساتھ رہیے، اور میں پروگرام ختم ہونے سے پہلے یہ بتا دوں کہ جو تیسری کڑی ہے اس ہفتے کے پروگرام کی، اس پہ ہم اگلے پروگرام میں اپنی بات کر رہے ہیں، جو اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس بنا ہے، اور اس نیکسس سے پاکستان کو ڈائریکٹلی کیا اندیشہ ہے اور کیا خطرات ہیں۔ اگلے پروگرام تک ناظرین کرام، خدا حافظ۔